آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حمد و ثنا کے بعد سابقہ خطبے کے اندر حدیث جبریل کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ایک نقطہ پیش کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دین اسلام کے اندر حیثیت وہ کیا تھی کہ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل وہ دین کے اندر حجت ہے. جو جملہ، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے گا وہ دین بنے گا، جو جملہ آپ کی زبان سے نہ نکلا وہ دین نہیں بنے گا، چاہے جبرائیل علیہ السلام کی کیوں نہ. اس حوالے سے کچھ دلیل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی. آگے اگر چلتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کو دین سمجھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے نبی علیہ السلام سے، ان میں سے سب سے پہلا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام کے بارے میں سوال کیا. نبی علیہ السلام جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور کیا فرمایا کہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت سبیلا. اس میں میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے اسلام کے حوالے سے 5 چیزیں بتائیں. اور دوسرا سوال جو کیا جبرائیل علیہ السلام نے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں. پہلا سوال اسلام کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال ایمان کسے کہتے ہیں. اور ایمان کے حوالے سے آپ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان رکھ جو اچھی ہے یا بری ہے تیرے لیے. میرے بھائیوں،
جبرائیل अलैहिस्सलाम ने पहले दो जो सवाल किए, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, दोनों सवालों में एक अहम तरीन नुक्ता है जिसकी वजाहत आज मैं जरूरी समझता हूं. हो सकता है कि भाइयों को समझ ना आए, गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर समझ आएगा. आखिर के अंदर इसका लुबेल बाब भी निकालूंगा. इस्लाम मेरे भाइयों जो सवाल किया इस्लाम के हवाले से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम ने चंद ज़ाहरी अमूर आपने बताए. जैसे हदीस जिब्राइल के अंदर आपने क्या फरमाया, शहादतैन की गवाही देना, नमाज कायम करना, रोज़ा, ज़कात और हज अदा करना इस्तिताअत के मुताबिक. इस तरह के मेरे भाइयों क्या ईमान चंद बातनी अमूर का नाम है जैसे हदीस जिब्रील के अंदर बयान किया गया. ईमान के हवाले से आपने कितनी चीजें बताई, 6 चीजें बताई. अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत के दिन, तकदीर पर ईमान रखना. ये 6 चीजें आपने जिक्र की ईमान के हवाले से. हदीस जिब्रील से तो मेरे भाइयों ऐसा लगता है इस्लाम चंद ज़ाहरी अमूर का नाम है और ईमान चंद बातनी अमूर का नाम है. हालांकि मेरे भाइयों ऐसा नहीं है. इस्लाम और ईमान जब भी किसी भी जगह एक साथ जिक्र होंगे, इस्लाम और ईमान जब भी एक जुमले के अंदर, एक लाइन के अंदर अगर आ जाएं, इस्तेमाल हों, तो उसका मतलब मेरे भाइयों इस्लाम के सारे ज़ाहरी अमूर शामिल होंगे. क्योंकि इस्लाम के लफ्जी मानी अल्लाह के सामने मती हो जाना है, ताबिया हो जाना है, फरमाबरदार हो जाना है. और ईमान इस्लाम के साथ जब आएगा तो ईमान जब इस्लाम के साथ जिक्र होगा तो इसका मतलब जितने भी बातनी अमूर होंगे, गैब के जितने भी मुतल्लका अमूर होंगे, उनकी तस्दीक करना, उनका इकरार करना, उन पर ईमान लाना, ये मेरे भाइयों ईमान की डेफिनेशन है. अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान, कब्र की जिंदगी पर ईमान, कल क्या होने वाला है उस पर ईमान, कौन कब पैदा होगा, कहाँ मरेगा, इस पर ईमान. मेरे भाइयों जितने भी ये बातनी अमूर हैं, गैब के अमूर हैं, सब पर ईमान लाना है. और अगर किसी गैब के मुतलबा किसी भी एक जुज पर ईमान लाया और किसी का जुज का एराज किया, एक जुज को मान लिया, दूसरे का इनकार कर दिया, या फिर किसी जुज को मान तो लिया लेकिन उसके अंदर तावील कर दी, हकीकत में मेरे भाइयों ये तमाम तर बातनी अमूर का इनकार है. ऐसे ही लोगों के बारे में रब तआला इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन. बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर. हकीकत में वो ईमान लाने वाले नहीं हैं. क्यों? इसलिए कि बातनी अमूर कुछ पर ईमान ले आना, किसी का इनकार कर देना, दर हकीकत सारे के सारे बातनी अमूर का इनकार है. इसकी मिसाल एक मैं आपको देते चला जाऊं कि अक्सर लोग जो है अज़ाब कब्र के हवाले से वो इनकारी करते हैं. ये बातनी अमूर से मेरे भाइयों ये अकीदा है. जिसने एक जुज का इनकार किया उसने सारे के सारे बातनी अमूर का इनकार कर दिया. लोग तकदीर का भी इनकार करते हैं. इसी तरह मेरे भाई अगर इस्लाम को या ईमान को अलग अलग जिक्र किया गया हो तो इस्लाम से मुराद मेरे भाइयों दीने इस्लाम की पूरी जो शरीयत है. और इसी तरह मेरे भाइयों ईमान अगर अलग से किसी लाइन में किसी जुमले में आ जाए तो इसका भी मतलब मेरे भाई पूरी की पूरी दीन इस्लाम की जो शरीयत है वो मुराद है. दोनों जुमले अगर अलग अलग आ जाए, इस्लाम अलग आ जाए, ईमान अलग आ जाए, तो इससे मुराद पूरी शरीयत इस्लामिया है.
دین اسلام کے اندر جتنے بھی جملے ہیں ان کے اندر جامعیت ہے میرے بھائیوں. شریعت کے لفظوں میں، جملوں میں، امور میں جامعیت ہے. لفظ اسلام، لفظ ایمان، ان کے اندر جامعیت ہے. نکاح خوان جب کسی کا نکاح پڑھاتا ہے، دلہا سے ایک سوال کرتا ہے، فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے ساتھ تجھے قبول ہے؟ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے مجھے قبول ہے. اس قبولیت کے اندر ایک جامعیت ہے. دلہن کا خرچہ اس کے اندر شامل ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست موجود ہے، اس کے پہننے کے کپڑے اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کی بیماری، اس کا جو بھی بیماری کا علاج ہے سارا کا سارا اس کے اندر استعمال اس کے اندر آ جاتا ہے. اس قبول کے اندر ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. رہنے کے لیے گھر کا بندوبست، سونے کے لیے بستر کا، کھانے پینے کا بندوبست، ہر چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. جب ایک شخص کہتا ہے فلاں شخص کی لڑکی بیٹی مجھے قبول ہے. لہذا میرے بھائیوں، اسلام اور ایمان یہ ایسے دو جملے ہیں جن کے اندر جامعیت ہے. اسلام سے مراد پورا دین ہے، ایمان سے مراد بھی پورا دین ہے. لیکن بعض حضرات نے اس نقطے کو ماننے سے انکار کیا، اختلاف کیا. اسلام سے مراد وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے مراد چند ظاہری امور ہیں، ایمان سے مراد چند باطنی امور ہیں. چاہے دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں یا الگ الگ ذکر ہوں. دلیل کے طور پر احادیث جبرائیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ اس کی دلیل پکڑتے ہیں. اس کے اندر اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر 5 چیزیں بتائی گئی، ایمان کی ڈیفینیشن کے حوالے سے 6 چیزیں بتائی گئی. اسی چیز کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں اسلام اور ایمان 2 الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ جب اسلام اور ایمان الگ الگ ذکر ہوں تو ان سے مراد پورا دین ہوتا ہے، جس کے لیے میرے بھائی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرے خطبے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. عزیز مسلمان بھائیوں، اسلام اور ایمان جب الگ الگ ذکر ہوں تو ان سے مراد پوری شریعت مراد ہے، جس کی پہلی دلیل انسان کے مرنے کے بعد قبر کے سوالوں پر آپ غور کر لیں. ان سوالوں کے میرے بھائیوں، ان سوالوں کے حوالے سے کوئی شخص، کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ اس کا انکار ہی نہیں کرتے. ہر مکتبہ فکر والے ان سوالوں کے قائل ہیں کہ قبر کے اندر لوگوں سے سوال ہوتے ہیں. سوال کیا ہے؟ من ربو کا. سوال کیا ہے؟ من نبیو کا. سوال کیا ہے؟ وما دینو کا. یہ سوال کیے جاتے ہیں مرنے والے سے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. من ربو کا، اس کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ. من دین وما نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نبی محمد. وما دینو کا، اس کا جواب کیا ہے؟ دین الاسلام. میرے بھائیو، تیسرے سوال پر غور کیجئے. اب بتائیے یہاں اسلام سے چند ظاہری امور مراد ہوگا یا پھر پورے کا پورا دین مراد ہوگا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تیرا دین کیا ہے؟ یہاں سے کیا مراد لیا جائے گا؟ یا تو وہ کہے گا کہ اسلام کی ڈیفینیشن بتائے گا یا ایمان کی ڈیفینیشن بتائے گا، جبکہ سوال ہو رہا ہے کہ تیرا دین کیا ہے. اور دین کا جواب کیا ہے؟ صحیح جواب دین الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. اور اسلام سے مراد 5 چیزیں نبی علیہ السلام سے فرمائی گئی ہیں میرے بھائیوں، جبکہ یہاں پر پوری کی پوری شریعت مراد ہے جب یہ الگ استعمال ہوگا اسلام کے حوالے سے.
اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائیوں دوسری دلیل قرآن مجید کے اندر بھی آ گئی. وہ کیا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ قیامت کے دن لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر حاضر ہوگا، پیش ہوگا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جس کا بھی دین قبول ہوگا وہ دین اسلام ہی قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں حدیث جبریل کے اندر اسلام کے حوالے سے 5 چیزیں تھی، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے جو پیش ہوگا دین اسلام لے کر پیش ہوگا تو وہ قبول ہوگا. اس سے مراد پوری کی پوری شریعت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اسی طرح جب ایمان کا ذکر الگ سے ہوگا تو اس سے مراد بھی پوری شریعت مراد ہوگی. قرآن مجید کے اندر دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ. جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد. میرے بھائیوں سارے اعمال اس کے برباد ہو رہے ہیں. یہاں صرف ایمان کا ذکر ہے اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے اعمال برباد ہیں. اگر ایمان برباد، ایمان سے مراد باطنی امور لیں گے تو پھر عقیدہ برباد ہونا چاہیے تھا، لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان کے ساتھ کفر کرنے والے کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کرنے والے کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، جبکہ اعمال کا تعلق وہ ظاہری امور کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ظاہری امور کیا ہے؟ شہادت دینا، اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کو، اس کے نبی کے بارے اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا. میرے بھائیوں ظاہری امور ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں. ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، اس کو کہنا یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. میرے بھائیو اب بتائیے ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ بتایا گیا ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ کی. وہاں پر اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا جو سب سے بلند درجہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس نقطے کو سمجھ جائیے. وہ نقطہ یہ ہے جب یہ اسلام اور ایمان دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوں گے تو اس سے مراد پوری شریعت ہوگی. ایک ساتھ استعمال ہوں گے اسلام سے مراد باطنی امور ہوں گے، ایمان سے مراد باطنی، اور جو اسلام ہے وہ ظاہری امور سے مراد ہوں گے. فرعون جب غرق ہونے لگا قرآن کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے. تو کیا کہتا ہے؟ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرعون جب غرق ہونے لگا کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لایا. کس پر ایمان لایا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں اس پر ایمان لایا اور میں مسلمانوں میں سے. یہ غرق ہونے کے جب وقت ہے یہ میرے بھائیو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا قول کو نقل کیا ہے.
फिरौन के जुर्मों को आप देखिए, गौर कीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना बड़ा मुजरम था, मुतकब्बर था, लोगों पर जुल्म और ज्यादती करने वाला था, लोगों को नौहक कत्ल करने वाला था, लोगों के अंदर जबरन लोगों को उसने गुलाम बना रखा था, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा कर रखा था। और सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की नजर के अंदर वो शिरक है। उसने उस हद को भी क्रॉस किया और क्या कहा, अना रब्बुकुमुल आला। कुरान है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, ये उसने जुर्म किया था। ये सारे अमूर जो उसके फिरौन के हैं मेरे भाइयों, ये जुर्म उसके ना ज़ाहरी है ना बातनी है। मतकब्बर होना, जुल्म और ज्यादती करना, लोगों को ना हक कत्ल करना, जबरन लोगों को गुलाम बनाना, जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करना और अपने आप को रब कहना, मेरे भाइयों, ना ये ज़ाहरी अमूर है ना ये बातनी अमूर है। ये क्या है फिर? ये हदूद अल्लाह है। अल्लाह की हदों को उसने क्रॉस किया है। अल्लाह अकबर। और वो ईमान किस पर ला रहा है कि मैं ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम ईमान लाए। अल्लाह अकबर। ईमान ला रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब बताइए मेरे भाइयों, ईमान से क्या मुराद लेंगे? मेरे भाइयों, यहां से ना सिर्फ बातनी अमूर होंगे ना ज़ाहरी अमूर होंगे। यहाँ ईमान से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली पूरी की पूरी शरीयत मुराद हो। लिहाजा दीन को, शरीयत को समझने के लिए एक आयत या एक हदीस को लेकर मसले का हल, नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी शरीयत को सामने ना रखा जाए। जैसे कि हदीस जबरील में इस्लाम और ईमान का जिक्र हुआ कि इस्लाम की तशरीह में नबी अलैहिस्सलाम ने चंद ज़ाहिरी अमूर बताए। गवाही देना अल्लाह ताला के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही देना, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत के मुताबिक हज अदा करना। और ईमान की तशरीह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने चंद बातनी अमूर का जिक्र किया। अल्लाह पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान, उसकी नाज़िल करदा किताबों पर ईमान, उसके भेजे हुए मबऊस किए हुए रसूलों पर ईमान, क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना। इस नुक्ते को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि पूरी शरीयत को सामने रखा ना जा सके। पूरी शरीयत को सामने रखेंगे तो पता चलेगा इस्लाम और ईमान जब तक एक साथ होंगे तो इस्लाम से मुराद ज़ाहरी अमूर होंगे, ईमान से मुराद बातनी अमूर होंगे। और अगर इस्लाम और ईमान अलग अलग जिक्र होंगे तो इनसे मुराद पूरी शरीयत होगी। उम्मीद करता हूँ ये नुक्ता वाज़िह हो गया होगा। अल्लाह से दुआ है समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم آكم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون